السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے۔ آج 10 محرم الحرام ہے، وہ دن جس دن نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے وہ میدان سجایا جس میدان کو سجانے کے لیے وہ آسمان سے زمین پر آئے تھے۔ میں آج شہادت کس نے کیسے کیسے پہلے کس نے دی، پھر کس نے دی، کس کی کیسے ہوئی، فلسفہ کیا تھا اس شہادت کا، اس کے اندر جانے سے پہلے میں ایک منظر، ایک چیز آپ کے سامنے ارواح کی طرف پیش کرنا چاہوں گا کہ جب ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تو ہم لوگوں کی روحیں ارواح میں تھی، عالم ارواح میں، تو وہاں ہم سب کی روحیں اکٹھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ شہادت دیں گے۔ اب امام حسن اور امام حسین حضور پاک کے بیٹے کیسے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہیں کہ حضور پاک کی احادیث ہے کہیں جس میں آقا کریم نے فرمایا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، کیونکہ حضور پاک کے نواسے تھے دونوں، تو اس لیے ان کی کنیت یہ بھی تھی کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں، کیونکہ آقا کریم سرور دو جہاں کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے محمد تم میں سے کسی بھی رجال کا لفظ استعمال ہوا، رجال کہتے ہیں مرد کے بیٹے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، وہ اپنی بیٹی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ ان کی تربیت، ان کا سارا کچھ واقعہ کریم نے خود کیا تھا۔ اب یہ آ گئے حضور پاک کی جگہ شہادت دینے کے لیے، اور یہ 72 پورے وہ لوگ ہیں جو ارواح میں چنے گئے تھے جنہوں نے آج کے یہ مقتل سجانا ہے۔ اب یہ مقتل شروع کیسے ہوتا ہے؟ صبح کا دن ہے، سب سے پہلے جناب حر اپنے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ، ان کی اولاد آگے، ان کی بیٹیاں، وہ آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف اور آ کر معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم اس قبیلے میں شامل تھے جو آپ کے خلاف کھڑا ہوا تھا، اور جا کر بیوی زینب سے سلام معافی مانگتے ہیں کہ آپ اگر معاف کروا دیں گی تو شاید ہمارا کچھ بچ جائے۔ اور پھر بیوی زینب سلام اللہ علیہ ان کو اپنا رومال دے کر یہ فرماتی ہیں کہ یہ رومال تمہارے پاس اور آ گیا، اور آج کے بعد قیامت تک لے کر تم میں اور حسین میں کوئی فرق کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور پھر جناب حر اپنے بیٹے کے ساتھ جا کے کربلا کی پہلی شہادت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی شہادت ان کی نہیں ہے، مگر وہ اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ آج شہادتیں شروع ہوتی ہیں بنی ہاشم سے نہیں، آج شہادتیں شروع ہوں گی امام حسین کے اصحاب سے، پھر انصار سے، اس کے بعد امام حسین کا خاندان آئے گا، پھر اس کے بعد امام حسین کے بھائی آئیں گے، پھر اس کے بعد امام حسین کے بیٹے آئیں گے، اور پھر جناب حسین خود آئیں گے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ دنیا نے جو جنگ دیکھی، دنیا نے جو جنگ کی آج تک، وہ 1 to 1 جنگ ہوتی ہے، سب لڑ پڑتے ہیں آپس میں۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں یہ 72 یہاں پر ہے۔ آج کے دن ان میں سے ایک جاتا ہے، وہ اپنی جنگ کے جوہر دکھاتا ہے، وہ 2 مارے، 4 مارے، 5 مارے، 100 مارے، مارے سامنے وہ مارے یزیدیوں کے، اس کے بعد یزیدیوں نے جان گھیر لیا امام حسین کے ساتھی کو، وہاں پہ وہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے جتنے بھی جاتے ہیں ان میں جو نامور، بہت خوبصورت نام، حبیب ابن مظاہر جہاں سے شروع ہوتے ہیں امام حسین کے انصار، حبیب ابن مظاہر اپنی شہادت پیش کرتے ہیں، جناب قیس اپنی شہادت پیش کرتے ہیں، ان ساری شہادتوں میں جناب جون اپنی شہادت پیش کرتے ہیں، میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا۔ یہ سارے پیش کرتے کرتے مسلم بن اوسجا پھر اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ مسلم بن اوسجا کی جو شہادت ہے وہ اپنے اندر خود ایک بہت بڑی داستان ہے۔ ان سب نے ایک ایسی شہادت پیش کی اس دن میں کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اور امام حسین علیہ السلام نے امام ہوتے ہوئے یہ فرض ادا کیا کہ جو بھی اس دن گھوڑے سے گرے، یا جو بھی پیدل جا کر شہید ہوئے، چاہے وہ مسلم بن اوسجا ہے، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر ہے، چاہے وہ جناب کعب ہے، چاہے وہ جناب جون ہے، جو آج کے دن شہید ہوئے، امام حسین خود گئے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے۔ یہ واحد جنگ ہے دنیا کی جس میں 100 مل کر ایک کو اٹھا مارتے ہیں، اور پھر حسین جا کے ان کے ٹکڑے اٹھا کے لے کر آتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر آج یا کبھی بھی آپ کا اپنا یا میرا اپنا ایک مر جائے تو اس کی باڈی کو اٹھا کے ہر جگہ پہ رکھنے میں ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، ہمیں کتنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، کتنا وزن اٹھانا پڑے گا۔ ایک تو وہ ہاتھوں کا وزن، اوپر سے وہ جو دل ٹوٹا ہوا ہے، اس ٹائم نہ بازو کام کر رہے ہیں نہ کچھ، جو حالت ہوتی انسان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ اس ٹائم پر حسین صبح سے لے کر شام تک لاشیں اٹھا رہے ہیں ساری، اور لاشیں بھی کس کی؟ کبھی بھائی کی، کبھی بیٹے کی، کبھی علی اکبر جیسے بیٹے کی۔ 19 سال کا آپ کا بیٹا ہو، سوچے، اور برچھی مار کے ان کی چھاتی کے اندر وہ توڑ دی جائے کہ جب حسین برچھی باہر نکالے گا، برچھی ہوتی ہے اس طرح سے آگے اس طرح ٹی بنا ہوا ہوتا ہے، وہ پوری اندر ڈال کر وہ توڑ دی جائے کہ جب حسین باہر نکالے گا تو علی اکبر کا کلیجہ اور سب کچھ باہر نکالا جائے گا، حسین خود ہی مارا جائے گا وہاں، حسین اس کے بعد لڑ ہی نہیں سکے گا۔
یہ سارا منظر حسین دیکھ رہے ہیں آج کے دن. اور جب یہ سارا منظر دیکھ لیتے ہیں تو شام کے وقت حسین یہ نہیں کہتے کہ اب میں لڑوں گا نہیں. اگر ایک عام انسان تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا سر جھکا دے گا, وہ کہے گا مار دے بس ختم کرا مجھے, میرا قصہ ختم تھا. حسین نے جب 7 شہید کروا دیے, 32 سال کا عباس شہید کروا دیا, 6 ماہ کا علی اصغر شہید کروا دیا, ہر کچھ شہید کروا دیا. آخری شہید ہے کربلا کے امام حسین, آخری شہید. امام حسین سے پہلے علی اصغر اور پھر عباس, یہ آخری شہید ہے. عباس, علی اصغر اور پھر حسین, سب ان سے پہلے شہید ہو چکی ہے. عباس تو جنگ کی اجازت ہی نہیں ملی. اب علی اصغر جب شہید ہو جاتے ہیں, 6 ماہ کے بچے امام حسین تو ہاتھوں پہ لے کر آئے تھے کہ سب کو مار دیے, اس کو پانی دے دو, اس کو پانی دے دو. تو انہوں نے وہاں سے کہا کہ کہیں جو 9 لاکھ فوج ہے اس کو جاگ نہ آ جائے کہ حسین تو باغی نہیں ہے, تو بچوں کے لیے پانی مانگتا پھر رہا ہے. جو ان کی فوج میں بغاوت آنا بھی شروع ہو گئی, اسی وقت پہ وہاں سے ہربلا نے ایک تیر کھینچا اور جناب علی اصغر کو بھی شہید کر دی. خاموش کراؤ اس کو کہ حسین کی آواز نہ نکلے. پھر حسین اکیلے تھے. اب یہاں پر کیا کرتا ہے, جب اس کے سب بیٹے شہید ہو گئے, بھائی شہید ہو گئے, سب شہید ہو گئے, تو حسین ذوالفقار نکالتے ہیں. جو چیز میں آپ کو 10 محرم کو سمجھانا چاہتا تھا, یہ امام کیا ہوتا ہے. یہ آپ اور میں ایموشنز کے محتاج ہیں. آج 10 محرم الحرام کو ہم نے امام حسین کو ہمیشہ شید لوگوں کو کہتے ہوئے تو سنے کہ حسین اداس تھا, حسین رو رہا تھا, حسین غریب تھا, حسین پریشان تھا. لیکن آج کے دن حسین اللہ کی کائنات کا مالک تھا. کیسے؟ یہ سب اپنی مرضی سے شہید کروا رہا تھا حسین. ایسا تو نہیں تھا کہ حسین تو زبردستی وہ شہید کر رہے تھے آ کر, ہاں زبردستی کر رہے تھے, لیکن حسین اپنی مرضی سے کروا رہا تھا. کیسے؟ حسین بیعت کر دیتا. حسین نے بیعت نہ کی. حسین اب یہ شہید کروا رہا ہے سارے. کس کے عشق میں؟ اللہ کے. شیر تو صرف کام کر رہے ہیں اپنا, عشق تو اللہ کا اور حسین کا چل رہا ہے. تو حسین اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک میں آپ کو ان 10 دنوں میں لے کر آنا چاہ رہا تھا, بات کو آج 10 محرم الحرام کو خدا کا واسطہ مسلمان بن کے سمجھے, اللہ رسول کا واسطہ مسلمان بن کے سمجھے. مسلمان دور ہو گئے ایک دوسرے سے, مسلمان الگ ہو گئے ایک دوسرے سے. سمجھے کہ مسلمانیت کا فلسفہ کیا ہے. حسین شیعوں کا نہیں ہے, حسین اسلام کا ایک فلسفہ ہے. جس طرح سے ہم نے اسلام مسلمان بن کے زندگی گزارنی ہے, اس کا فلسفہ ہے حسین. حسین اللہ کو مدعو کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے سے پیار کرتا ہوں, تو بادشاہ ہے, تو جانے من ہے, تو جانے جہاں ہے, تو قادر ہے, تو ہر چیز کا بنانے والا ہے, تو ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب تیرا بنایا ہوا, یہ کٹ پتلی ہے. حسین یہ اللہ کو کہتے تو ادھر دیکھ, یہ شیطان کے بہکائے ہوئے کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں, میں تیرا ہوں, میں تیری مانوں گا, تو یہ میرے بھائی اور بچے مارنے کے لیے آئے ہیں. دیکھ اللہ میں ان کو کیسے کیسے کٹواتا ہوں. حسین پھر اللہ کو اپنی طرف مدعو کر کے ایک ایک کی قربانی پیش کرتے ہیں. جیسے 10 ذی الحج کو آپ لوگ اگر زیادہ جانور قربان کریں تو پہلے ایک لے کر آتے ہیں کہ دیکھو جی کتنا خوبصورت جانور ہے, پھر دوسرا لے کر آتے ہیں. حسین بیٹوں کی قربانی دے رہے. ابراہیم نے ایک اسماعیل کو ذبح کرنا تھا, حسین سب اسماعیل ذبح کر رہا ہے, سب اسماعیل ذبح کر رہا ہے حسین. کیوں؟ تاکہ آج 2025 میں آپ کو اور مجھے سمجھ آ سکے کہ جب اللہ کے حکم کے اگینسٹ جانا پڑتا ہے تو جان دے دو. کسی ٹرمپ کے آگے یا کسی نیتن یاہو کے آگے سر نہیں جھکانا. جب دل سے کہتے ہو لبیک حسینہ, پھر دل سے ان جزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم, کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا؟ تو آپ اور میں رشوت دے کر, ٹیکس دے کر, ٹیکس چوری کر کر, جو بے ایمانی 2 نمبری ہم لوگ کر سکتے ہیں, ریڈی والا غلط پھل بیچ کر, دودھ والا پانی ملا کر, ہم سب آج اس یزید کے آگے آپ سر جھکا رہے. ہم حسین والے نہیں ہیں, ہم یزید والے ہیں سارے. ہم بنے ہوئے ہیں, محبت ہمیں حسین سے, کام ہمارے یزید والے ہیں.
تو آپ لوگوں کو آج 10 محرم الحرام کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، یہ بات جاننی پڑے گی کہ وقت کے امام نے 10 دن آپ کو سب کچھ سمجھاتے ہوئے آخری دن اپنے بیٹوں کی قربانی دیتے ہوئے یہ سمجھا دیا کہ یہ دنیا ادنا جگہ ہے، نکلو یہاں سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ جہاں پہ مفت کے لنچے نہ پال کے بیٹھ جانا، لوگوں کے پیسے نہ کھا کر بیٹھ جانا، لوگوں کو دھوکے دے کر نہ بیٹھ جانا، یہ کام نہ کر کے بیٹھ جانا، آئے ہو اپنا کام کرو، نکلو یہاں سے۔ یہ حسین آج آپ کو سکھا گئے۔ یہ حسین کو یہ پتا تھا کہ میرے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے یہ کرنا ہے، میرے بچوں کے ساتھ انہوں نے یہ کرنا ہے۔ اس چیز سے نکل کر حسین کو سمجھو، حسین پہ رو، اس پہ لاکھ آنکھ روئے، کیونکہ آقا کریم حسین کے اوپر روئے اور حسین پاک کے شہید ہونے سے پہلے روئے۔ یہ تو نبی کی سنت ہے، رو، مگر دل میں یہ فخر رکھو کہ تم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم اس قبیلے کے ماننے والے ہو، تم اس قبیلے کے پیچھے چل کر اسلام تک پہنچنے والے ہو۔ اگر ہو، نہیں ہو تو تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم اس جیسا امام چھوڑ دو، تم یہ امام چھوڑ دو تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ یہ انہی سے امام مہدی نے آنا ہے۔ امام حسین سے امام زین العابدین تھے، امام زین العابدین سے امام باقر ہے، امام باقر سے امام جعفر ہے، اور اسی طرح سے آگے امام مہدی نے اسی سلسلے سے آنا ہے۔ ان کے اوپر تو سارے مسلمان متفق ہے۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ فرقے مر گئے ہوں گے سارے، بچی تھوڑے سے گئے ہوں گے، پہلے یہ یہودی مارے گا 99% مسلمان آپ کے، تھوڑے سے بچ گئے ہوں گے، وہ فرقہ واریت والے ہوں گے ہی، ان کو پتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہے ہمارے۔ تو آپ لوگ، میں، ہم سارے کہیں اور نکل گئے۔ آج 10 محرم الحرام کو حسین شہادت دے کر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ عصر کے وقت حسین اپنی جنگ کو اختتام کرے۔ میں آپ کو آخر میں صرف امام حسین کی شہادت بتاؤں اور اس کے بعد شام غریبہ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ امام حسین بادشاہ پھر جو جنگ لڑی ہے، آہا، تو غیبت میں سے بھی آوازیں آئی ہیں پھر کہ حسین ایسی جنگ تو ہم نہ لڑے بھوک و پیاس میں۔ حسین نے پھر وہ جنگیں لڑی ہیں، حسین نے پھر وہ کر دکھایا ہے جو کوئی بھی آج تک نہیں کر سکا، جو خود سیف اللہ علی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں واہ۔ اور یاد رکھنا کہ جب حسین شہادت دے رہے ہیں، جب حسین جنگ لڑ رہے ہیں، تو عباس بھی علی کے ساتھ کھڑے ہو کر داد دے رہے ہیں کہ غازی عباس شہید ہو چکے ہیں، تو عباس کی بھی داد ہے، واہ بادشاہ حسین۔ نانا محمد وہ داد دے رہے ہیں، آسمان کے فرشتے داد دے رہے ہیں، چرند و پرند داد دے رہے ہیں، جنات داد دے رہے ہیں۔ یہ کون سی جنگ ہے جو اس نے لڑ دی ہے؟ اتنی پیاس کے بعد، اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد، آقا مجھے انسان کو 72 دفعہ تو اٹھا کر دکھائے، نیچے رکھ کر دکھائے۔ حسین تو کہاں سے لاشیں اٹھا کے کہاں پہ رکھ رہے جا کر؟ حسین تو کتنے دنوں کا پیاسا ہے، حسین نے تو کتنے عرصے کے سفر کیے ہوئے۔ یہ امامت ہی کرواتی ہے، اور امامت کے ساتھ جو بندے ہوتے ہیں وہ بھی کر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ امامت ہے اس ٹائم، نہ خلافت ہے، ہم بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں۔ 57 مسلمان ممالک بھٹک گئے ہیں حضور پاک کی امت۔ فلسطین میں ہوتا ہوا ان کو جو عمل ہے یہودیوں کا، وہ آج مسلمان کو یاد نہیں آ رہا۔ آج مسلمان سو چکے، آج مسلمان بیٹھ چکے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے آج 10 محرم الحرام کو وہ جنگ لڑی ہے کہ جب آخری قطرہ خون کا ہو، تب بھی اللہ کے لیے دلیری سے لڑو۔ اب بھی اللہ کے لیے یوں نہ لڑو کہ جی مارے گئے، نہیں۔ دشمن کو ہمیشہ یہی للکار کے کہنا ہے کہ میں تجھ سے بڑا ہوں، کہ مرنا تو میں نہیں، اللہ کے ساتھ کا تو میں ہوں، اللہ کے پاس تو میں جاؤں گا، اللہ کے قبیلے کا تو میں ہوں۔ یہ حسین کہہ سکتے تھے، آپ اور میں نہیں کہہ سکتے۔ آج 10 محرم الحرام کو حسین کا یہی پیغام ہے جو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ موت صرف ایک ٹرانزیشن ہونا چاہیے، ایک ایئرپورٹ کی طرح موت ہونی چاہیے کہ آپ جہاز پہ بیٹھے اور کہیں اور پہنچ گئے۔ تو موت میں جب آپ بیٹھو، جیسی موت سے ملو، آپ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، چاہے کسی جہنم میں یا کسی گڑر میں پہنچ جاؤ۔ اس کے لیے آپ کو موت سے ڈر کر نہیں جینا پڑے گا، اللہ کے کہنے پہ حق پہ جینا پڑے گا۔ تو حق پہ جیو مسلمانوں۔ یہ آج 10 محرم کا پیغام ہے جو حسین نے 1400 سال پہلے دیے کہ خدا کی ذات کے علاوہ کسی ناخدا سے ڈرنا نہیں ہے۔ کوئی سر اتارے، کوئی گردن کے ٹکڑے کر دے، اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے۔ امام حسین نے آج یہ شہادت دے کر بتا دی۔ امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ ڈوب گیا یہ کہہ کے عاشور کا سورج، ڈوب گیا یہ کہہ کے عاشور کا سورج، حسین آپ کو چمکنا ہے حشر کی صبح تک۔ اب حسین سورج سے زیادہ چمکیں گے، اب حسین ہر مومن کو نور دیں گے، اب حسین ہر بھٹکے ہوئے کو راہ دکھلائیں گے کہ اللہ کی طرف کیسے آنا۔ 10 محرم الحرام حضور پاک کا
پیارا بیٹا شہید کر دیا گیا مسلمانوں. انا للہ و انا الیہ راجعون.